نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن مع على قلوب أقفالها. عزیز طلبہ، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے اور سمجھانے کے لیے منتخب فرمایا۔ سب سے پہلے ہم سال کے آغاز میں تمام طلباء کا آن لائن تدریس میں استقبال کرتے ہیں۔ بہرحال کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا یہ زمانہ تعلیم و تعلم سے تعلق رکھنے والے تمام احباب کے لیے، چاہے وہ اساتذہ ہو چاہے وہ طلباء ہو، بڑا سنگین اور نازک مرحلہ ہے۔ اس امید کے ساتھ تعلیم کے سلسلے کو آن لائن شروع نہیں کیا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے 2-3 مہینے میں تعلیم شروع ہو جائے، مگر جب تعلیم کا آغاز نہیں ہوا تو چارے ناچار بہت سوچنے کے بعد، تمام پہلوؤں پر نظر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ درس نظامی کی ان کتابوں کے دروس کو اساتذہ کے ذریعے سے آن لائن اشاعت العلوم آن لائن یوٹیوب چینل پر ریکارڈ کر ڈال دیا جائے، اپلوڈ کر دیا جائے، اور طلباء اپنی فرصت سے اسے اپنے گھر پر بیٹھ کر سنتے رہیں۔ الحمدللہ اب تک کے تقریباً 50 سے زائد دروس اشاعت العلوم پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر بیضاوی کے اس درس کو شروع کرنے سے پہلے ہم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ القویٰ کے طلباء کو تفسیر بیضاوی کا جامعہ میں جو درس ہوتا تھا اس کی تاریخ پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ القویٰ، جیسا کہ ہمارے طلباء جانتے ہیں، سن ہجری 1400 میں اور 1979 میں 6 طلباء سے ایک مسجد میں اس کا آغاز ہوا۔ اپنے آغاز کے تقریباً 8 یا 10 سال کے بعد ہی جامعہ میں دور حدیث شریف کا آغاز ہوا۔ جامعہ کے سب سے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیمان شمشی صاحب ور اللہ مرقدہ، آپ نے جب جامعہ میں مشکات شروع ہوئی اسی وقت آپ تشریف لے آئے۔ آپ مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کے مائناز صف اول کے تلامذہ میں سے تھے۔ جب بیضاوی کا آغاز ہوا، بیضاوی شریف آپ پڑھاتے تھے۔ تقریباً 10 سال آپ نے جامعہ میں بیضاوی شریف کا درس دیا۔ اس کے بعد آپ دار فانی سے دار باقی کی طرف رخصت ہو گئے۔ اس وقت بندہ عربی پنجم ختم کر سکا تھا، یعنی سن 2000 میں دسمبر کا مہینہ تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی اور ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید سلیمان شمشی نور اللہ مرقدہما، دونوں حضرات کا
اسے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے قریب قریب انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کی تدریس حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ کے سپرد ہوئی، اور آپ نے تقریباً 20 سال تفسیر بیضاوی کا درس جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل القوا کے دور حدیث شریف کے طلباء کو دیا۔ بہرحال اللہ کی مرضی، مولانا عبدالرحیم صاحب، میں نے آپ ہی سے تفسیر بیضاوی پڑھی، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مولانا عبدالرحیم صاحب رمضان المبارک سے کچھ دنوں پہلے مختصر سی علالت کے بعد اس دار فانی سے دار باقی کی طرف رحلت فرما گئے۔ آپ کا درس بڑا مقبول ہوتا تھا۔ آپ نے تفسیر بیضاوی کے ساتھ مشکات، الجامع الصحیح للامام المسلم، جلالین، ہدایہ، ان علیا کی بڑی بڑی کتابوں کا درس دیا جو طلباء میں کافی مقبول ہوا کرتا تھا۔ آپ کے درس کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ تفصیل کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، اور پورے درس میں طلباء کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہو پاتی تھی، اس معنی کر کہ آپ وقفے وقفے سے لطیفے اور ایسی چیزیں سنایا کرتے تھے جس سے بچوں میں ایک قسم کا اچھا ماحول بنا رہتا تھا۔ بہرحال حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کو ہم کہنے پر اس وقت مجبور ہیں، اللہ ان کی خدمات کو، اور حضرت مولانا سید سلیمان شمشی نور اللہ مرقدہ، دونوں حضرات کی خدمات کو جو انہوں نے 30-35 سال عرصے میں جامعہ کے لیے انجام دی، شرف قبولیت سے نوازے، اور دنیا اور آخرت میں انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ درس بندے کے سپرد ہوا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے انہی اساتذہ کے طرز پر تفسیر بیضاوی کو پڑھایا جائے۔ بہرحال ہمارے بس میں کوشش کرنا ہی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کو اچھے انداز میں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تفسیر بیضاوی یہ قرآن کریم کی اہم ترین تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت نے مصنفین کی اخلاص کی برکت سے جن تفسیروں کو شرف قبولیت سے نوازا، ان میں ایک تفسیر جلالین ہے اور دوسری تفسیر بیضاوی ہے، جسے مشرق اور مغرب، جنوب و شمال، دنیا کے اکثر خطوں میں مدارس، معاہد اور جامعات اسلامیہ کے درس میں درسن پڑھایا جاتا ہے۔ تفسیر بیضاوی ایک ایسی تفسیر ہے جو اپنے اندر جامعیت کی حامل ہے، اس لیے کہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس تفسیر کو، جیسا کہ ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ویسے تو بہت سارے مصادر اور مراجع تھے، مگر ان مصادر اور مراجع میں 3 بنیادی مصادر اور مراجع امام بیضاوی کے سامنے رہے، جن میں علوم عربیہ کے اعتبار سے قرآن کریم کے فصاحت اور بلاغت کے پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے آپ نے تفسیر کشاف کو اپنے پیش نظر رکھا۔ تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری کی ہے، اور چونکہ وہ معتزلہ تھے، لہذا اس میں اپنے اعتزالی افکار کو آپ نے جگہ دی ہے،
اسی لیے امام بیضاوی نے ان کے اعتزالی افکار کو ختم کر کر اہل سنت والجماعت کے اصول کی روشنی میں اس تفسیر کے بلاغتی پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے۔ دوسرا مرجع آپ کے سامنے تھا تفسیر رازی، التفسیر الکبیر، جس کا اصل نام مفاتیح الغیب ہے، جس میں فلسفیانہ جو بحث ہے کائنات کے سلسلے میں، انسان کے سلسلے میں، اور جو عقلی بحثیں ہیں تفسیر سے متعلق، الرأی الصحیح، صحیح رائے کی صورت میں، تو ان چیزوں کا آپ نے تفسیر امام رازی سے لیا، اور لغت کے اعتبار سے، اشتقاق و لغت کے اعتبار سے آپ نے امام اصفہانی کی تفسیر سے استفادہ کیا، امام راغب اصفہانی کی۔ تو اس طرح سے ان تین تفاسیر سے آپ نے لغت، علم بیان اور فلسفہ تفسیر لیا۔ البتہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفاسیر آپ کے پیش نظر رہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے صرف نقل کا کام نہیں کیا ہے، بلکہ ان کتابوں سے جن چیزوں کو لیا، ان چیزوں کو خوب اچھے پیرائے میں عربیت کا بہترین لبادہ پہنا کر اختصار کے ساتھ، ایسا اختصار جو مخل نہیں، متوسط اور توسط کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے نہ بہت تفصیل کے ساتھ کلام کیا اور نہ بہت زیادہ اختصار کے ساتھ کلام کیا۔ تو اس طرح ایک گویا کہ پہلی جب سے قرآن کریم کی تفسیر کے لکھنے کا آغاز ہوا، قرن اول کے اواخر سے لے کر قرن سابع یعنی 7ویں صدی ہجری تک کے تفسیر کے اوپر جو کام ہوئے تھے، ان کا نچوڑ آپ نے جمع کیا۔ گویا کہ سلف صالحین اور خیر القرون کی جو تفاسیر لکھی گئی اور خیر القرون کے بعد کی جو تفاسیر لکھی گئی، ان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے تفسیر بیضاوی۔ دراصل اس کتاب کا نام ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل، البتہ یہ مشہور ہو گئی ہے تفسیر البیضاوی سے، جبکہ اس کا نام انوار التنزیل و اسرار التأویل ہے۔ عام طور پر ہمارے طلباء اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ درس نظامی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو اسی طرح سے مشہور ہو گئی، جیسے طحاوی۔ آپ طلباء سے پوچھیں طحاوی کا نام کیا ہے، تو عام طور پر طلباء لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا نام شرح معانی الاثار ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر بیضاوی آپ کیا پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں تفسیر بیضاوی، مگر اگر ان سے آپ نام پوچھ لیں کہ اس کا نام کیا ہے تو وہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بہرحال انوار التنزیل و اسرار التأویل یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن کریم کے سلسلے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس کا تعلق علم تفسیر سے ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کے ساتھ وابستگی ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ کتنی ضروری ہے اس سے واقف ہونا یہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عالم اسلام ہی نہیں، پوری دنیا میں اس وقت جو ایک فلسفے کی لائن سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی لائن سے، روحانیت کی لائن سے جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، ان تمام انقلابات کا پیش خیمہ، اس کا منبع اور مرجع اگر کہا جائے تو اس میں کمی نہیں ہوگی کہ ان سب چیزوں کا منبع اور مرجع یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کہ جس کے سلسلے میں امام
ابن القیم الجوزی نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے وقت میں برکت چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہو جائیے، اگر آپ اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہو جائیے، اور اگر آپ برکات والی زندگی چاہتے ہیں تو قرآن سے وابستہ ہو جائیے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو قرآن سے وابستہ کیا جائے۔ قرآن سے دوری کی بہت ساری وجوہات ہے، من جملہ ان وجوہات کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو مستعمرین، استعماری طاقتیں مغرب کی جب دنیا عالم اسلام میں اور عالم اسلام کے علاوہ دنیا کی دیگر خطوں میں پھیلی تو انہوں نے اپنا تعلیمی نظام ان پر مسلط کیا، اور اس تعلیمی نظام کی سب سے بنیادی اور اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہر خطے کے لوگوں کو ان کے اپنے مذہب سے دور کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، لویس التاسع جو صلیبی طاقتوں، استعمار صلیبی کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، 9 نمبر کا لویس، صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ جب جیل سے چھوٹ کر واپس گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جو قوم اپنی جان کی قربانی کو اپنے لیے سعادت سمجھے، بلکہ وہ اس کی تمنا لے کر میدان میں کود پڑے، تو اس قوم کا مقابلہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر ہم دنیا پر تسلط چاہتے ہیں، اس دنیا پر جس دنیا پر مسلمانوں کا تسلط حاصل ہے، یہ 11ویں 12ویں صدی عیسوی کی بات ہے، تو اس کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ ہمیں اپنے میدان جنگ کو تبدیل کرنا ہے، وہ اس طور پر کہ ہم اب اس میدان کو چھوڑ دیں اور ایک نیا میدان اور ایک نیا محاذ کھول دیں مسلمانوں کے خلاف، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو ان کی اپنی کتاب قرآن کریم سے کاٹ دیا جائے اور ان کے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا جائے۔ اگر ان دونوں سے انہیں کاٹ دیا گیا تو آہستہ آہستہ ہم ان پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر اسی اعتبار سے انہوں نے پلاننگ کی، اور اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کس طرح سے کتاب اللہ سے دور ہو چکی ہے، اس کی تلاوت کے اعتبار سے بھی، اس کے فہم کے اعتبار سے بھی، اور اس کے عمل کے اعتبار سے بھی، ہر پہلو سے کس طرح سے کتاب اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے تمام کے تمام طبقات میں سے کسی طبقے کو اس پر افسوس بھی نہیں اور اس کا احساس بھی نہیں۔ لہذا علماء کا اور طلباء کا فریضہ ہے کہ وہ مؤثر انداز میں قرآن کریم کو کس طرح سے امت کے سامنے پیش کریں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو قوم اسباب اختیار کرتی ہے اس کے بعد مسبب الاسباب پر نظر کرتی ہے، خاص طور پر مسلمان کے لیے، تو اللہ رب العزت ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اس کے محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ آج ہم نہ اسباب اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہماری مسبب الاسباب پر نظر ہے، دونوں پہلوؤں سے محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم امت کو کتاب اللہ سے وابستہ کریں اور کتاب اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ یہی میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی معراج ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔
اور یہی کتاب دنیا کے تمام شرور کو ختم کر سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کتاب نے عملی طور پر اس چیز کو کر دکھلایا ہے۔ تو اس تفسیر کی جو خصوصیت ہے، ان خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہی ہے کہ یہ تفسیر جہاں آپ کو زبان کی چاشنی عطا کرے گی، وہیں پر اس تفسیر میں کائنات، انسان اور حیات کے فلسفے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو عام طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر عصری اسلوب میں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تفسیر بیضاوی کو اصول صحیحہ کی روشنی میں اچھے انداز میں پڑھایا جائے تو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ تعلیم کے نظام میں جو ورلڈ ویو یعنی کائنات کا نظریہ پیش کیا گیا ہے، اس میں جو تبدیلی کی گئی ہے، وہ اس تفسیر کی روشنی میں اسے اچھی طریقے سے ہم سمجھا سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری کوشش یہی رہے گی کہ عصری تقاضے کے مطابق اصول صحیحہ کی روشنی میں قرآن کریم کو کس طرح سے سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اس کے مضامین کو ہم پر منکشف فرمائے، اور امت کے ترقی اور امت کے ایک بار پھر نشأت ثانیہ میں ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے لیے اس راستے کو آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اور بھی قرآن سے متعلق بنیادی اور ضروری چیزوں کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد امام بیضاوی اور تفسیر بیضاوی کا تعارف اور علم تفسیر کے سلسلے میں جو ضروری مباحث ہیں انہیں ذکر کیا جائے گا۔